بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. We were doing step number 3, message to the addressees. ہم کر رہے تھے آیت نمبر 33-34. اگر آپ میں سے کسی کا رہتا ہے پچھلے سیشن میں which was a long time back, obviously we had 2 مہینے ہو گئے تقریباً if not more, تو اس سے آغاز کر رہے ہیں. میں نے بھی ابھی اس میں اپنی شیئر کرنی ہے اسٹیپ نمبر 3 verse 33 to verse up to verse 33 30 to 33. اگر کسی کا رہتا ہے جی تو وہ پلیز بتا دیں اینڈ وی کین اسٹارٹ فرام دیئر. راشدہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر کیسے ہیں؟ اتنی زیادہ چھٹیاں. میں تو شاید یہی ایک کلاس آپ کی لیتی ہوں، آپ کی کلاسیں تو مسلسل آ رہی ہوتی ہیں. نہیں یہ پچھلے ہفتے سے شروع ہوئی جی. پچھلے ہفتے ایکچولی سب سے پہلی کلاس یہی کرنی تھی. اس دن میری جو منگل کا دن تھا وہ میرا سارا اس میں گزر گیا تھا. میرے بھائی کی جو اہلیہ ہیں، میری بھابھی جو ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا تو مجھے ادھر جانا پڑا جی. تو سارا دن ادھر لگ گیا تو اس میں پھر اٹ واز ڈیفیکلٹ کہ اگلے دن یہ سیشن کیا جاتا. تو انفارچونیٹلی اس صحیح. کی وجہ سے یہ سب سے آخری سیشن ہے جو شروع ہو رہا ہے، ورنہ سب سے پہلا پلان کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں جی، کیا کر سکتے ہیں انسان. اللہ صحت دے. بھائی بھابھی کی آمین کیسی طبیعت ہے؟ اب اللہ جی. الحمدللہ اب بہتر ہیں سنوائے. جی، شکر ہے اللہ کا. الحمدللہ. سر یہ آیات جو ہے نا 33 اور 34، اس میں جو ہے نا یہ پیغام دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ جو یہود کے لوگ ہیں یہ نبی امی کی یعنی مخالفت کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے فرشتوں نے یعنی کی روش اختیار کرنے کے بجائے یہ شیطان کی پیروی میں ہیں اور یہ اپنا حسب نصب کے غرور میں آئے ہوئے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو مشن تھا اسے تکمیل کو پہنچایا ان کے یعنی ابلیس کی اس کی مخالفت کے باوجود، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتمام کو پہنچے گی یہودیوں کی اس کے مخالفت کے باوجود. زبردست. یہ آپ نے کنیکشن بڑا خوبصورت بیان کر دیا ہے. ایک چیز اور بھی غور طلب ہے جی، جو 33 یہ جو اگلی یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس لحاظ سے کہ ایک پیغام جو پیچھے سے چل رہا ہے اس سے کنیکٹ کرتی ہے. لیکن اس میں جو آیت 30 سے 33 ہے نا، اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے جو کہ شاید وہ بھی کنیکٹ کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ ہے فرشتوں کے ساتھ کہ جس میں یہ ڈکلیئر کیا کہ میں اختیار دوں گا، اور فرشتوں نے اعتراض کیا ہے یا سوال کیا ہے کہ اعتراض یعنی یہ ایک آبزرویشن ہے ان کی، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک ریزرویشن ہے ان کی کہ اگر یہ اختیار ملے گا ان کو تو غلط استعمال کریں گے، خوریزی کریں گے، زمین میں فساد مچائیں گے. یہ جو ریزرویشن جی ہے یہ بھی ریلیٹ کرتی ہے ایک طرح سے لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو انکار پر ڈٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ اپنا انکار کیوں جی کر پا رہے ہیں؟ اپنے اختیاری کی وجہ سے کر سر، رہے ہیں. اس میں یہ سبق ہے یعنی فرشتے بھی وہ کر رہے تھے کہ ہم ہی تسبیح تعریف کرتے ہیں تو لہذا خلافت بھی اگر ہمیں دے دی جاتی تو بہتر تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہستیوں کا تعارف کرایا، ان کے سامنے وہ ہستیاں آ گئیں جو زمین میں اصلاح کرنے والی تھیں، تو جب ان کے سامنے یہ چیز آ گئی تو فوراً ہی وہ اس چیز کو مان گئے. تو ابھی جو مخاطبین تھے ان میں سے بھی کچھ ایسے تھے جو اس کشمکش میں مبتلا تھے، لیکن جو ہی ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہو یا سب کچھ ان کی جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم بتا رہے ہیں، تو وہ سب کچھ جب سامنے آئے تو وہ بھی یعنی انہوں نے بھی دین اسلام قبول کر لیا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے جی. اور کوئی چیز آپ اضافہ کرنا چاہیے، کوئی اور کہنا چاہیے جی؟ آیت نمبر 30 سے 33 تک وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیپ نمبر 3 کہ مخاطب کو کیا پیغام دیا گیا ہے. جی فاطمہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ ان اللہ. آیات میں
ان آیات میں مخاطب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار کا غلط استعمال کر کے زمین میں فساد برپا کرے گا، لیکن پھر بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نیکی کی راہ اختیار کریں گے اور جنت کے لیے منتخب ہوں گے۔ دوسرا پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ مجھے اس میں سے جو ہے ٹھیک ہے نا جی، سمجھ آئی ہے۔ اس میں ایک چیز ڈسائفر ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے آپ بھی سوچئے کیا یہ ہوتی ہے ڈسائفر؟ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا کہ زمین میں فساد مچائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ وہ خونریزی کریں گے، بلکہ یہ ہوگا۔ یہ نہیں ہوا، بلکہ کیا کیا ہے کہ فساد مچائیں گے کا اعتراض جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک اعتراض ہے، لیکن یہ رکھا ہے کہ یہ بھی لوگ ہوں گے اور میں نے ان کی آزمائش کرنی ہے۔ جو پرابلم ہے، جو میرا ہدف ہے، وہ اصل میں جنت آباد کرنا ہے ان لوگوں کے ذریعے سے۔ آئی ڈونٹ کیئر کہ ساری دنیا چلی جائے، میرا جو ہدف ہے یا میرا جو مقصد ہے وہ ان لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اب جائے ساری دنیا بھاڑ میں جاتی ہے، جائے، اٹ ڈز ناٹ میٹر، 10 لوگ بھی بچتے ہیں تو میرے لیے دیٹ از واٹ آئی وانٹ۔ ٹھیک ہے جی، یہ والا ایسپیکٹ کیا ڈسائفر ہوتا ہے، اس پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ یعنی یہ آیت نمبر 30 سے 33 میں، کیونکہ فرشتوں کا اعتراض جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ ختم ہو گیا ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی دیکھیں، مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رولز توڑ رہے ہیں، تو میں اگر اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ اور بہت سارے لوگ فالو بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں توڑ رہے۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ اس میں ایک شاید انڈر لائنگ ایک میسج یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کام ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان اس چیز میں، اس آزمائش میں اوپر اٹھنا چاہتا ہے تو وہ اٹھ لے، اور نہیں اٹھنا چاہتا تو نہ اٹھے، پھر جو مرضی کرے، میں اس کو اس کے نتائج تک پہنچا دوں گا۔ پھر یعنی ساری دنیا بھی اگر جہنم میں چلی جاتی ہے تو چلی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مقصد اصل میں ان چند نفوس کی سلیکشن ہے کہ جو اس آزمائش کو ٹھیک استعمال کریں، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو پھر حضرت آدم کی طرح جو آگے آ رہا ہے اگلی آیتوں میں، کہ وہ پھر اپنی اصلاح کی کام کریں۔ تو اس پر بھی سوچنا فوکس ہے، نیک لوگوں کی طرف ہے۔ نیک لوگوں کی طرف ہے، ایسا ہی لگتا ہے نا چاہیے تھینک یو۔ جی۔ موئسا بھی بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹو ہے، اور میں نے کبھی اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا۔ جس طرح اب دوبارہ میں نے پڑھا اس آیت کو اس کانٹیکسٹ میں، تو وہ اب تو بڑا obvious لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کی بادشاہی دوں گا، اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، آپ ان کو دے دیں گے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ فرشتوں کی ازمپشن ہے کہ کوئی انعام ملنے لگا، اور یہ انعام بادشاہی ملے گی اس بیس پہ کہ وہ کتنے اچھے ہیں، رائٹ، جبکہ یہ ہے نہیں معاملہ۔ اس لیے نہیں کہ یہ کوئی انعام مل رہا ان کو بادشاہی، اس میں تو بڑی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری حکمت ایکسپلین، ایٹ لیسٹ اس آیت سے ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے، جتنی پکچر ہمیں آ رہی، وہ پوری حکمت ایکسپلین بھی نہیں کی، بس یہ احساس دلا دیا کہ there is a lot more that you don't understand۔ رائٹ، یعنی اختیار صرف غلط استعمال نہیں ہوگا، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے بڑی جد و جہدیں برداشت کریں گے کہ ہم نے اختیار کو ٹھیک استعمال کرنا ہے، غلطی ہو جائے گی تو واپس پلٹیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں گے۔ یہ والا جو ایسپیکٹ ہے، مجھے یہ لوگ چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ اگر نہیں کرنا چاہتے تو مجھے وہ جو کہا نا بار بار اس کانٹیکسٹ میں آئی ہے یہ بات، ان اللہ غنی حمید۔ تو دیکھیں آپ سورہ حدید میں، سورہ مجادلہ میں جو یہ بات آئی ہے کہ پھر بھی اگر تم نہیں پلٹتے ہو، سورہ ممتحنہ میں، مجادلہ میں نہیں، ممتحنہ میں، کہ اگر اس سب کچھ کے باوجود بھی نہیں مانتے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غنی و حمید ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، یعنی وہ تمہیں تمہارے ٹھکانے تک پھر پہنچا دے گا، ڈزنٹ میٹر۔ بڑی تخلیق ہے نا، بہت خوبصورت تخلیق ہے انسان کی، یعنی جو ابھی جو ہم ادھر جو سیٹرڈے کا سیشن ہے
اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا شاندار چیزیں ہیں جو انسان کو دی گئی ہیں. وہ اپنے آپ کو ان سب چیزوں کو لے کر تو اسی چیز کے قابل بنانا چاہتا ہے کہ میں نے زمین کا کتا ہی بننا ہے. بن جائے، آئی ڈونٹ کیئر، اور ساری دنیا بھی بن جائے تو آئی ڈونٹ کیئر. یہ ہے جو میرا خیال ہے اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ، ایسا لگتا ہے مجھے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک میسج بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ میں سے جو لوگ ابھی، آئی بالکل ایم سوری، میں پرابلی آئی ایم گوئنگ اہیڈ. جی جی، نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کی باری آئی گئی جی. نہیں عام سر، طور کوئی پہ آپ یہ بالکل بات اینڈ پہ کرتی ہیں تو وہ پھر رہ جاتے ہیں. جی جی سر، ان میں جو میں نے لکھا ہے پیغام یہ ہے کہ اللہ کا ہر حکم ماننا ہے، چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے. پورا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. انسان، فرشتے اور شیطان کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے. یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو فوراً ہی توبہ کر لو، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تکبر، حسد اور تکبر اور آپ حسد میں یہ جو بیان فرما رہی ہیں یہ اگلا حصہ ہے. یعنی میں نے اس میں نا 30 to 33 اور 34 to 39 کو الگ اس لیے کیا تاکہ وہ تھوڑا سا آسان ہو جائے، ہم زیادہ پریسائزلی کر سکیں اور فوکس ہو سکے ان پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا ٹھیک یہ سر. بات کہ ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم فوراً توبہ کر لیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ حضرت آدم کی توبہ سے نکال رہی ہیں نا. جی جی ہاں، ٹھیک. وہ میں نے میرا خیال ہے پہلے کیا تھا، اس کے بعد پھر علیحدہ پھر لکھا ہوا ہے رائٹ کیونکہ کافی رائٹ رائٹ. دنوں بعد دوبارہ. ہاں نہیں جی آئی انڈرسٹینڈ جی، آئی انڈرسٹینڈ. اللہ کرے کہ اب کوئی بریک کے بغیر یہ چلتا رہے جی. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے. جی سر، بس اس میں صرف یہی پھر تھا کہ توحید کا علم دیا جا رہا ہے اس میں. اور جو پہلے بات میں نے کی تھی کہ سب علم صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ جس کو جتنا علم دیتا ہے اتنا ہی علم اس کے پاس ہوتا ہے، اور اس میں اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے. رائٹ. اور ایک شاید اور اسپیکٹ بھی جو بالکل اینڈ پہ واضح ہوتا ہے اس 30 to 33 کے اینڈ پہ، کہ خدا جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ خدا ہر لمحہ ہر شخص کی، ہر مخلوق کی صرف ظاہر سے نہیں واقف، اس کے باطن سے بھی واقف ہے. یعنی جب مجھے کوئی خیال آ رہا ہو، جب میں کوئی پلان کر رہا ہوں، جب میں کوئی کنسپریسی میں مبتلا ہو رہا ہوں، تو یہ یاد رکھوں کہ میرے دل میں اٹھنے والے خیالات بھی اللہ کو معلوم ہے. وہ سر میں اس تو سے تو کیا بڑا ڈر چیز لگتا ہے. لگتا ہے نا جی. یعنی قرآن مجید وہ نے یہ جو آخری بات کہی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جو تم ظاہر کر رہے تھے اور جو تم چھپا رہے تھے. یہ میں بڑی اچھی طرح مطلب یہ میں وہ فرشتوں سے کہا جا رہا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ ہماری کیا بات ہے پھر. ہم سر اس میں اگر یہ کھیت کی پوائنٹ بجلی ہیں. تو مطلب تھوڑا سا اگر اس کو مزید ایکسپلین کر دیں گے تو سر کئی دفعہ جس طرح انسان کا نفس تو کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے نا کرو، لیکن پھر آپ اللہ کے حکم کو کر کے وہ کام نہیں کرتے اور اچھا بیہیو کر لیتے ہو جو اللہ کا حکم ہے، تو وہ اندر تو کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، لیکن اب تو وہ بھی اس میں کیٹیگری میں آئے گا کہ نہیں آئے گا نہیں اگر اس کا. دیکھیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ایک ہے کہ انسان کے اندر غلط چیزوں کے خیالات کے ٹریگرز آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کر لینا چاہیے، ایسا کر لینا، مجھے یہ بدلہ لینا چاہیے، مجھے اس طرح کرنا چاہیے. یہ وہ خیال آتے رہتے ہیں. لیکن انسان، اچھا کچھ جگہوں پر انسان اس گندگی کے ساتھ اپنے اندر چہرہ بڑا اچھا رکھتا ہے، یہ اس کو منافقت کہتے ہیں. اور کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جدھر انسان اس گندگی کو اللہ تعالیٰ کی خوف سے دبا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اس پہ عمل نہیں کرنا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے یا میرے نفس کی اکساہٹ ہے، تو میں اس کے اوپر عمل کرنے کے بجائے آئی ول بی مور کنسرنڈ اباؤٹ واٹ مائی لارڈ لائکس فرام می. میں نے یہ کرنا ہے. تو یہاں پر تو وہ قابل اجر ہو جائے گی. دیکھیے آپ کے غلط ٹریگرز جو آئے اور آپ نے ان کو دبا کر اچھے عمل کو ترجیح دی، یہ تو خود ایک اچھا عمل ہے نا. میں صحیح. نے اس چیز کو بجائے اس کے کہ اس کو فالو کرتا، جو شیطان کی وسوساہٹ تھی یا اکساہٹ تھی یا اس کی لیورنگ تھی، میں نے اس کو ایک طرف رکھ کے تو کہا کہ نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کرنا ہے.
تو یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے. یہی تو وہ چیز ہے جو مطلوب ہے. وہ آئے گی، وہ سب کچھ ہوتا رہے گا، اس سے پناہ بھی مانگی جائے اور اپنے آپ کو اس لائن پر سیدھا کھڑا کرنے کی کوشش کرتے رہے آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. تھینک یو سر. اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی سر، ابھی تک جو ہم نے کیا ہے اس کا اگر جو سیکنڈ آپ مخاطب اور مخاطبین کا ایک ہم کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس وہ ہے یا آپ سر کائنڈلی اس کو شیئر کر دیں گے اب تک جتنی آیات کی ہیں جو جتنی سیکنڈ آیات کو پوائنٹ کی ہے ہے. نا جی جی جس میں جی اگر جی وہ کائنڈلی بہت ہیلپ فل ہو جائے گا. رائٹ. دیکھیے اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے. آیت نمبر 1 سے 20 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کی وساطت سے ان لوگوں پہ خطاب، ان لوگوں سے خطاب، مطلب ان لوگوں کو بات سنائی جا رہی ہے کہ جو یہود کے انتظار میں تھے کہ یہ کوئی اچھا رویہ دکھائیں. اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر ان کو ماننا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو بات سنائی جا رہی ہے، یعنی خطاب ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ٹھیک اس کے بعد آیت نمبر 21 سے لے کے 29 تک جو ہے وہ خطاب براہ راست مدینہ کے جو مشرکین تھے ان سے ہے، جو ابھی ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے جی. اور اب آیت نمبر 30 سے 39 تک پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی خطاب ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر. جی موسٹ ویلکم جی. 30 سے 39 تک ڈائریکٹلی خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بات سنائی ساروں ہی کو جا رہی ہے، ساروں ہی ٹھیک کو. ہے یعنی وہاں پر خاص لوگ ہیں جو پیچھے مقصود ہیں جن کو سنائی جا رہی ہے بات. یہاں پر ساروں ہی کو سنائی جا رہی ہے. یعنی ایک پورے کا پورا واقعہ سنا کر تو کچھ سبق دیے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھ لو اپنے اپنے رویے کو اس واقعے کی روشنی میں ذرا جانچ لو کہ تم ٹھیک. کدھر جا رہے ہو. یعنی کہ جو یہ اب باتیں ہیں یہ منافقین کو بھی ہیں، مشرکین کو بھی ہیں، اور سبھی لوگوں کو سب کو دیکھیں، ٹھیک. موقع سبھی کو حاصل ہے نا، سبھی کو موقع جی حاصل ہے. تو وہ جو ہے ٹھیک سبھی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اس واقعے کی روشنی میں اپنے اپنے رویے کو اچھی طرح سے جانچ لو، اپنا حساب خود کر لو. کل کو تمہارے سامنے جب آئے گا حساب تو تم کافی ہو جاؤ گے خود فیصلہ کرنے کے لیے کہ میں کدھر کا اہل ہوں. ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. موسٹ ویلکم. جی روزبین آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں نے لکھا ہے، مجھے پتہ نہیں پچھلے سیشن میں بتایا تھا یا نہیں، لیکن میں نے جو سٹیپس لکھے ہیں وہ ہے مخاطبین کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کرو گے تو جنت کماؤ گے، اور اپنے اختیار کا غلط استعمال کرو گے تو جہنم کماؤ گے. اور رائٹ. پچھلی آیت سے لنک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کر اب تم اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہو. بالکل. اس کو جو ہے نا، جو آپ نے شروع کی بات، میں اسی بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک پیغام اس میں شاید یہ ہے کہ اس واقعے کے ذریعے سے کہ جب فرشتوں کو یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا تو یہ اسی وقت بتا دیا گیا تھا کہ اس اسکیم میں مطلوب اصل میں وہ خس و خاشاک نہیں ہے، وہ کوڑا کرکٹ نہیں ہے. کوڑا کرکٹ تو اصل میں پیدا ہوگا، یعنی وہ تو اصل میں اس کی کاسٹ ہے. میرے پیش نظر یہ بہترین سول سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے، بلکہ تم خدا کو تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس صورت میں. اگر تم اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں کرتے ہو تو پھر خدا کو تمہاری کو، وہ جو کہا قرآن مجید نے ایک موقع، ایک نہیں ایک زیادہ موقع پر کہا کہ جس طرح تم ہمیں بھولے رہے نا ساری زندگی، اب ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے، فراموش کر دیں گے. جی وی ول سیٹ یو اسائڈ. تمہاری چیخ و پکار پہ اب کوئی اثر نہیں ڈالے گی. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ وہی چیز ہے کہ ڈزنٹ میٹر، جاؤ جہنم میں. اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جی استغفر اللہ. ٹھیک ہے سر. جی جی صدیقہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ وعلیکم بھائی؟ السلام. الحمدللہ بالکل ٹھیک، شکر تو اللہ. بھائی I'm always like behind on where we are. So are we doing 30 to 33 or we're doing Yeah. 30 to 39? Yeah, 30 to 33. We'll 33. take step 3 of 30 to 33 first, and then 34 to 39, and then we'll Okay. move to step 4 inshallah.
Okay, so for 30 to 33, the message that I have is knowledge is the foundation of us, of humans, and also responsibility of being playing the role of the representative of Allah. So like the word Khalifa, that's the only thing I have for the message for 30 to Okay. 33. When you say knowledge is the foundation for us, what exactly do you mean by that, and how are you And deciphering that? I deciphered. I don't know how I deciphered it. It's a big word for me, but I from what I understand is that the angels were created only to worship Allah, Right. whereas we were created to worship, but also we were given intellect and understanding, and then also made his representatives. So there was a purpose. There was more of a purpose of intellect and understanding in creating us. इसमें थोड़ी सी चीज़ें इन पे ज़रूर गौर करना है जी। यानी यूँ समझ लीजिए कि फरिश्तों का जो ये एतराज़ है, बड़ी खूबसूरत डिसर्नमेंट है फरिश्तों की। जब उन्होंने ये कहा, एक तो ये कि अल्लाह ताला ने जब कहा ना खलीफा, तो इस खलीफा के वर्ड को बड़ा स्पेसिफिकली जो अभी तक मेरी प्रेफर्ड राय है, आप उससे अगर इख्तिलाफ करते हैं तो फिर तो और बात है, लेकिन इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट, तो मैं चाहता हूँ कि उसको समझ लें। यानी द वर्ड खलीफा डज नॉट मीन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है जी। इट मीन्स समबडी विद अथॉरिटी, समबडी विद फ्रीडम। मैं I will be in my capacity as a human being, I can choose between right and wrong. So ये जो free will. एस्पेक्ट है, ये जो जी फ्री विल जो है, ठीक है जी, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये ग्रांट की जा रही है लोगों, इंसान को। ये इसका जिक्र है यहाँ पे, नंबर एक। नंबर दो, जब इसका जिक्र हुआ, देखिए अब जैसे ही ये जिक्र हुआ तो फरिश्तों की एक डिसर्नमेंट है। ऐसा नहीं कि फरिश्ते प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर को या क्या कर सकते हैं, ये इस तरह की कोई चीज़ अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डिसर्नमेंट है, इंसान के अंदर जो डिसर्न करने की क्वालिटी है, यानी आप अखज़ करते हैं चीज़ें, जब आपके सामने कुछ फैक्ट्स आते हैं तो आप उसमें से चीज़ें कुछ अखज़ कर सकते हैं। ये जो इसको अखज़ करने को डिसर्न करना कहते हैं ना, तो ये जो डिसर्न करने की क्वालिटी है, ये तो बहुत अच्छी लेवल की इन्फरेंशियल लॉजिक पे बेस्ड होती है ना। तो इसलिए ये कहना कि फरिश्तों के पास इल्म नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है। यानी कुछ चीज़ें अल्लाह ताला, मिसाल के तौर पर अगर अल्लाह ताला ने वो सारे नाम जो हैं वो आदम को सिखाने के बजाय फरिश्तों को सिखा दिए होते, तो असल में फरिश्तों को पता होते। कुछ चीज़ें जो फैक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर अल्लाह, इंसान के पास भी इल्म नहीं है कि क़यामत कब आनी है, फरिश्तों के पास भी इल्म नहीं है क़यामत कब आनी है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह ने नहीं बताया। कुछ चीज़ें इंसान को अगर अल्लाह ने बता दी हैं और फरिश्तों को नहीं बताई, तो ये भी पॉसिबल है। और कुछ चीज़ें हो सकता है फरिश्तों को पता हो और इंसान को ना पता हो, ये भी पॉसिबल है। तो इट्स नॉट अबाउट बीइंग नोइंग मोर एज सच। यहाँ पर ये नहीं पेश नज़र बताना कि इंसान जानता ज़्यादा है, ये नहीं पता, ये नहीं पेश नज़र। जो चीज़ बतानी पेश नज़र, जो एतराज़ का जवाब है, ये देखिए, मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको कि अगर अल्लाह ताला से फरिश्तों ने एतराज़ ये किया हो कि अगर आप इंसान को बनाएंगे तो इंसान को इख्तियार देंगे, तो वो तो असल में उस इख्तियार का गलत इस्तेमाल करेगा। अब देखिए, इट मेक्स सेंस डजंट इट? इंसान को अगर इख्तियार देंगे तो इंसान उसका इख्तियार का गलत इस्तेमाल करेगा, खूंरेज़ी करेगा, ज़मीन को करप्ट कर देगा, ठीक है। अल्लाह ताला ने ये कहा कि मैं ज़मीन में बाइख्तियार हस्ती बनाने लगा हूँ। उसने कहा कि बाइख्तियार हस्ती बनाएंगे तो फिर तो असल में वो खूंरेज़ी करेगा, अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करेगा और आपकी ज़मीन को करप्ट कर देगा। हम तस्बीह व तहमीद भी कर रहे हैं। अब इसके जवाब में अगर अल्लाह ताला ये कहता है कि देखो मैंने, इसके पास इल्म होगा, तो ये तो जवाब ही नहीं है। देखिए, एतराज़ तो ये कर रहा है वो,
فرشتہ جو ہے، فرشتے جو ہیں وہ اعتراض کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کر رہے کہ یہ تو بڑا جاہل ہوگا، تو اللہ نے کہا کہ نہیں دیکھو اس کے پاس علم ہوگا. Does it make sense? Gee, absolutely. So if I word it like this, that the message for the first 3 verses, 30 to 33, is that knowledge and free will, like human beings are made on the basis of foundation of knowledge and free will. ایکچولی فری ول، خلیفہ Okay, just ایکچولی free will. مینس فری ول. ٹھیک ہے، یہاں پر جس Okay. چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ یہ نہیں جی. کیا گیا کہ میں ایک ایسی ہستی بناؤں گا جو کانشیس ہوگی، یا جو جس کے اندر کانشنس ہوگی، جس کو میں ایڈوانسڈ کوگنیٹیو ایبلٹیز دوں گا. یہ بتایا گیا ہے Mhm, کہ میں ایک ایسی ہستی بناؤں گا جس کو میں ول پاور دوں گا، فری ول دوں گا. mhm, وہ چاہے تو یوز کرے. اچھا، جب وہ دوں گا تو فرشتوں کا اعتراض کیا ہے کہ اگر ول پاور دیں گے تو اگر فری ول دیں گے تو فری ول تو وہ mhm. غلط استعمال کر دے گا. اس کے اندر تو یہ انہیرنٹ ہے نا بات. دس از صحیح. این انفرنس. ٹھیک ہے جی. اور اس انفرنس کے جب اعتراض آ گیا تو اب یہ جواب نہیں ہو سکتا اس اعتراض کا، کیونکہ آگے جو کچھ ہوا پھر وہ اس کا جواب ہے نا. کیونکہ دیکھیے اس کو ریپیٹ کیا ہے. جب یہ پہلی Mhm, دفعہ یہ کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، تو بعد میں جا کے پھر یہ کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی وہ اعتراض کا جواب ہے، یہ تو کلیئر ہے. mhm. ٹھیک ہے. وہ جو واقعہ ہے حضرت آدم کو نام سکھانے کا اور پھر ان کے پریزنٹ کرنے کا فرشتوں کے سامنے، وہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ اگر آپ اختیار دیں گے تو خون ریزی کرے گا وہ، اور زمین کو کرپٹ کر دے گا. اگر یہ اس اعتراض کا جواب ہے تو وہ اس سے کرابریٹ کرنا چاہیے نا. یہ نہیں ہونا صحیح. چاہیے کہ اعتراض تو یہ ہے کہ خون ریزی کرے گا اور جواب یہ ہے کہ لیکن اس کے پاس علم ہوگا. بڑا اور بھی زیادہ ڈینجرس ہو گیا کہ خون ریزی اور بھی بہتر کرے گا، ایٹم بم بنا کے ایک دوسرے کے اوپر مارے گا. ٹھیک ہے نا. یہ تو یہ بھائی اس کا انگلش لفظ کیا ہے؟ کوریزی آپ جو کہہ رہے ہیں؟ shedding blood. I mean he will actually shed Shedding blood, blood. Okay. right? Okay. I mean صحیح. they would sort of become atrocious. صحیح. انسان کے پاس جس وقت یہ والی یہی تو کیا ہے انسان نے. ساری ہسٹری اگر دیکھیں تو جو فرشتوں کی بات ہے وہ بالکل سچی بات ہے. اس نے زمین کو کرپٹ بھی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یہ جواب نہیں دیا کہ میں اس کے پاس علم ہوگا. علم اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا تو مطلب ہے کہ he'll be a more qualified murderer. یہ مطلب ہو جائے گا نا کہ اس کے پاس True. یہ اختیار بھی ہوگا اور میں اس کو سائنس کا علم بھی دے دوں گا. چلے ٹھیک ہے جی، Thank you so سونے much. پہ سہاگا ہو گیا. لیکن دا ہول تھنگ از کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہی کہ ایسا ہے، اختیار سے یہ کاسٹ تو نکلے گی، لیکن یہ ہے جو بینیفٹ میں نے حاصل کرنا ہے. جو میرے پیش نظر یہ چیز ہے کہ وہ لوگ سلیکٹ ہوں کہ جو اس اختیار، اس آزادی، اس کا ٹھیک استعمال کرتے ہوئے میری جنت کے اہل ہو جائیں. میں نے اپنی جنت کو بسانا ہے. وہ 10 لوگ بھی اگر کہیں تو وہ بھی کافی ہے. ساری دنیا جہنم میں چلی جائے. پھر یہ ایک بڑا اسٹرانگ میسج ہے جو اگر آپ اس کو اس طرف سے دیکھیں تو یہ جو پیچھے لوگوں نے انکار کیا، جن کی ہم صفات بیان کر رہے ہیں، جن کو ابھی بھی دعوت دی جا رہی ہے، ان کے حوالے سے ہی بڑا اسٹرانگ میسج ہے کہ تم اسی اختیار کی آزادی کی وجہ سے اس آزمائش میں پڑ گئے ہو. اب اگر غلط استعمال کرو گے تو پھر مارے جاؤ گے اور اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی. Thank you. Does it make sense جی؟ Absolutely, بالکل. رائٹ. آئی مین دس از امپورٹنٹ. آپ نے یہ وہ چیز ہے کہ جس میں قرآن مجید کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ کو دو چیزیں لگ بھی رہی ہوں نا کہ شاید یہ بھی مطلب ہے، شاید یہ بھی ہے، تو وہ خود کانٹیکسٹ کے اندر رکھ کر آپ جب دیکھیں گے تو لگے گا کہ نہیں یہ دوسرا نہیں ہو سکتا. پھر یہاں پر علم اصل میں از ناٹ ریئلی ریکوائرڈ. یہاں پہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے علم کا. علم از ناٹ دا ایشو ہیئر. یہ فرشتوں نے اعتراض یہ نہیں کیا ہے کہ یہ تو بڑی جہالت برپا کر دے گا. ٹھیک ہے، اگنورینس ہو جائے گی اس کے اندر. نو، دے سے دیٹ he'll use it in the wrong way if you give him authority. And this is
man's problem. It has always been. Thank you. Most welcome जी. अख्तर आप अनम्यूट कर लीजिए. जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी. जी, कैसे हैं आप सर? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक जी. सर इसमें तो एक चीज़ एक दो जो आपने अभी डिस्कशन की है, इसमें एक दो सवाल भी पैदा हुए हैं, और दूसरे ये कि जो इन 3 आयत में जो आप जिस पॉइंट की तरफ बार-बार इशारा कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से सही ही डायरेक्शन है वो, कि अल्लाह को इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि कितने लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं। और मेरे ख्याल से जो 3 आयत हैं, इसके अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी का ही जिक्र किया गया है जो अल्लाह ने इंसानों को दी है। अगर जो इस अपॉर्चुनिटी को सही तरह अवेल कर लेगा तो वो तो क्वालिफाई कर लेगा जन्नत के लिए, लेकिन जो नहीं कर पाएगा तो अल्लाह बिल्कुल कोई परवाह नहीं है कि कितने लोग जन्नत के लिए क्वालिफाई करते हैं। जैसे कि सूरह सजदा में आयत नंबर 13 में अल्लाह ने कहा है कि मैं तो जो है जहन्नुम को इंसानों और जिन्नों से भर दूंगा और मेरी बात सच्ची होगी। तो एक तो ये बात थी, जो कि आपकी बात को मैंने नज़ीर बढ़ाया है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, आप तो ये कह रहे हैं कि जो ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो हमारी खुद इरादियत है उसका इम्तिहान है, यानी कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन वो कैसे मुमकिन है बगैर इल्म के? नहीं, ये असल में मसला ये है नहीं. ये नहीं कह रहा मैं कि इल्म नहीं दिया गया. दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग. मैं ये कह रहा हूँ कि आप का जो स्पीकर है ना, आप वो वापस आ रहा है जी. इट्स ओके, अगर आप वो ईयरफोन अगर है आप पास वो लगा लीजिएगा. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक व्हेन आई कैन हियर माई सेल्फ बैक. तो मैं बंद कर दूं? मैं थोड़ी देर मैं म्यूट कर देता हूँ, उससे ये सही मसला है. होगा। ये हाँ ये बिल्कुल ठीक है जी. अच्छा जी, मैं जो चीज़ अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर इल्म ज़ेर बहस नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इल्म दिया नहीं है. यहाँ पर जो फरिश्तों का एतराज़ है उसका जवाब देना पेश है. और फरिश्तों का एतराज़ इल्म से रिलेटेड नहीं है. फरिश्तों का एतराज़ ये है कि वो अगर आप उसको इख्तियार देंगे तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा. यानी खुलासा ये है. इसका जवाब ये अगर देगा अल्लाह ताला कि मैं उसको इल्म दे दूंगा, किस चीज़ का इल्म दे दूँ? नहीं, इल्म तो है ही, उसके पास कॉन्शियस भी है. मैं अभी जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर ज़ेर बहस कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, उसकी एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटीज़ नहीं है. ज़ेर बहस नहीं है, लेकिन ये तो नहीं कि उनकी नफ़ी है. यानी यहाँ पर कॉन्टेक्चुअली बात वो हो नहीं रही, इल्म से रिलेटेड बात हो नहीं रही, बल्कि जी, उसकी फ्री विल से फैसला करने की बात हो रही है. नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा मतलब इससे कंफ्यूज हो रहा हूँ इसके अंदर कि यानी कि इल्म के बगैर विल बिल्कुल डेड हो जाएगी। नहीं, मैंने ये कहा ही यानी नहीं कि कि इल्म अगर नहीं है. अल्लाह ताला ने भी नहीं ये नहीं कहा. मैं थोड़ा सा एक और चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि फरिश्ते जो हैं, देखिए वो हम यूं कह सकते हैं कि फरिश्ते गैब में नहीं है, कि गैब अल्लाह उनके सामने गैब नहीं है. जब एक चीज गैब में आ जाती है तो इंसान जो है भटक सकता है. फरिश्ते को पास इल्म होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनके पास भी इल्म है, उनको भी डिस्कर्न करने की क्वालिटी अल्लाह ने दी हुई है, लेकिन वो इतने करीब है कि वो उनकी फोर्स है, उनके उसको इतना मैग्नेटिक फोर्स है अल्लाह की कि वो उससे जुदा नहीं हो सकते, इसलिए वो उसकी नाफरमानी नहीं कर सकते. हमारा टेस्ट यही है कि हमें गैब में रखकर इल्म देकर हमने अल्लाह को पहचानना है और अल्लाह के हुक्म की मतलब तामील करनी है. फरिश्ते बिल्कुल सही वो है. कर ही नहीं सकते क्योंकि वो इतने करीब है. तो मेरा ये पॉइंट है कि नहीं, बगैर इल्म के विल पावर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. मैं ये कह रहा हूँ. मैं ये इस चीज़ के बारे में तो इस पे गौर कर लूँगा कि उसके बगैर विल पावर एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती. लेकिन मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो यहाँ पर ये ज़ेर बहस नहीं है. फ्रीडम जिसको आप कहते हैं, उसके फ्रीडम ऑफ विल, वो असल में ज़ेर बहस है. उसका तकाजा लेट से इल्म है, तो इल्म आ जाएगा.
لیکن یہاں پر فرشتوں کا اعتراض علم پہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جواب علم سے ریلیٹڈ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس آپ کی کسی بات سے مجھے اختلاف نہیں ہے. جو آپ نے ایک کیٹیگوریکلی یہ بات فرمائی ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے، اس پہ تو غور کر لیں گے. لیکن یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ریکوائرڈ ہے فریڈم آف ول کے لیے، وہ سب چیزیں زیر بحث ہیں، وہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن اعتراض فریڈم آف ول پہ ہے. یعنی دیکھیے، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ فرشتے اگر غیاب میں نہیں ہیں، لیٹ سے فرشتوں کے پاس سارا علم موجود ہے، وہ فریڈم آف ول موجود ہے، لیکن غیاب میں نہیں ہے، اس کے نتیجے میں آزمائش نہیں ہو رہی. فار انسٹنس اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں غیاب میں رہ کر آزمائش تو غیاب بھی زیر بحث ہے، لیکن آئی مین غیاب بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ. بٹ دا تھنگ از، یہاں پہ جو چیز زیر بحث ہے وہ خلیفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ. فرشتوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ خوریزی کرے گا. یہ اعتراض نہ تو علم پہ ہے، اگر آپ ایک ایسی ہستی بنا دیں گے جس کے پاس علم ہوگا تو وہ خوریزی کرے گا. نہ تو یہ کہا جا رہا ہے، نہ کانشنس کے بارے میں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اختیار دے دیں گے تو وہ اختیار کا غلط استعمال کر لے گا. ٹھیک ہے، اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے آگے. تو دس آنسر شوڈ ریلیٹ ٹو دیٹ. بس میں اتنی بات کر رہا ہوں. آپ کے خیال میں یہ آنسر اس طرح سے ریلیٹ کر جاتا ہے کہ اس کو علم دیا گیا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اوکے، تھینک یو. جی. شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. جی سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بہت شکریہ. سر اس میں خلیفہ کا مطلب جو آپ بتا رہے ہیں نا، یعنی ایسا بادشاہ جو جس کو فری ول کے ساتھ اقتدار بھی ملا ہوا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ خدا کو بھی نہیں دیکھے گا، تو وہ مائنڈ فل بھی نہیں رہے گا کہ وہ بھولتا رہے گا کہ خدا ہے کوئی، تو اس وجہ سے پھر یہ سرکشی اور خون ریزی ہوگی. اور جو دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ غنی حمید والی بات ہے، تو اس میں جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا، اور وہ والی جو صورت ہے اس میں وہ جہنم بھی پوچھتی ہے کہ حل من مزید. مطلب اللہ تعالیٰ کو کوئی اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اگر کم لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کوئی اس اسکیم میں اللہ تعالیٰ کو کوئی یہ خرابی محسوس ہو رہی ہے کہ کم لوگ ہیں. رائٹ. کیونکہ یہ جو فریڈم، یہ جو آزادی ہے، یہ رولز توڑنے کی آزادی دی جائے گی جبھی تو امتحان ہوگا. بالکل اگر بالکل رولز توڑنے کی آزادی نہیں ہوئی تو وہ امتحان ہی نہیں ہوا. اس ایگزیکٹلی. لیے اللہ تعالیٰ کو وہ قیمتی لوگ چاہے کم ہیں چاہے کتنے ہی کم ہیں، اور وہ اس طرح کے لوگ جو سرکشی اختیار کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ جہنم بھی کہے گی کہ حل میں مزید، اور اللہ کو بالکل بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا اس میں. بالکل ٹھیک. جی سر بس بالکل یہی ٹھیک. کہنا تھا مجھے. تھینک یو جی، تھینک یو. آپ نے لاسٹ ٹائم اصل میں یہ پہلے وہ پورا کر دیا تھا نا، جب آج سے 2 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، تو اب وہ 30 to 33 ٹھیک ہو گیا. جی جی. امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر یہ جو اس میں جو پہلی پاسین ہے جو بریکٹ ہے، اس میں ہے کہ ان سے پوچھا ہے پیغمبر کہ یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں، اور پھر اس دنیا کے بارے میں انٹرسٹنگ. سر یہ اس کو ریلیٹ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کو یہ واقعہ سناؤ کہ دیکھو میری اسکیم کتنی زبردست ہے، اور میں نے ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا ہے کسی مخلوق کو. میں نے جس وزڈم کے ساتھ اور جس حکمت کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، تو پھر اس کا یہ جو مخلوق ہے یہ جواب دہ بھی ہوگی اور اس کا ایک نتیجہ بھی نکلے گا. تو جو کچھ بھی مطلب یہ منکرین کے لیے ہی ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کا پھر اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ تمہیں فیس کرنا پڑے گا. سر کیا اس طرح سے اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے. جی میں اس کو تھوڑا سا، یعنی اسی کا یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو تھوڑا سا اور واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی آپ اس جی طرح سمجھیے کہ اگر انسان کے پاس حق بالکل واضح ہو جائے، ایک انسان کے سامنے
ایک چیز بالکل واضح ہو جائے تو کیا وہ ہر حال میں لازماً مان لیتا ہے؟ نہیں سر، انکار بھی بہت کر ساری سکتا ہے؟ چیزیں ہیں جو اس کو ماننے سے روک دیتی ہیں، اچھا، انکار کرنے سے، یہ انکار جو کر دیتا ہے۔ بات ہے یہ جو فینومینن ہے کہ میرے سامنے ایک حق بالکل واضح ہو جائے تو ابھی بھی میرے پاس یہ گنجائش ہوتی ہے کہ میں مانوں یا نہ مانوں، یہ میرے اندر پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یعنی یہی معلومات جو تو اللہ تعالیٰ نے فری 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 ول سے ول جو پیدا دی ہوئی ہوتی ہے ہے نا. اس کی وجہ سے۔ اب دیکھیے جی جی یہ پیچھے جو لوگوں کی بات ہو رہی ہے اس کو یہاں سے کنیکٹ جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ یہ کیسے منکر ہوتے ہیں اور پھر یہ بتایا کہ یہ کیسے منکر ہوتے ہیں. اوکے، صحیح، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے۔ یعنی انسان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ آزادی دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے حق واضح ہونے کے باوجود بھی وہ منکر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے نتائج نکلیں گے. اس کو بتا دیا آگے، یعنی اب اگلے حصے میں جب آ گیا اب سمجھ آ گئی جی بات، کلیئر ہو گیا نا جی؟ آئی ہوپ. جی سر، سر جزاک اللہ۔ سر آپ نے جو پہلے بھی جو ریلیٹ کیا نا، سر یہ اٹس ویری اسٹرانگ میسج ہے، اٹس این آئی اوپنر فار می کہ واقعی یہ کتنا اسٹرانگ میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم کرو گے تو ٹھیک ہے، تم اپنے لیے ہی تم کرو گے، نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے، پر مطلب صحیح ہے. وہی بات ہے کہ گو ٹو ہیل، ہاں، گو ٹو ہیل. وہ والی بات ہے۔ بالکل. ہاں مطلب ٹھیک ہے ایکچولی سر، لٹرلی تھینک یو سیئنگ گو ٹو ہیل دین، وہ کہا نا سر، کہ یہ ہم لٹرلی لن سے گو جہنم. ٹو ہیل ہے۔ بالکل لٹرلی. جی ویسے آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. ایک چھوٹی سی آبزرویشن تھی میری کہ ہم لوگ ہمیشہ سنتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، وہ ایک روبوٹک ٹائپ مخلوق ہے، لیکن اس آیت کے اوپر اس سے پہلے بھی جب میں نے اس کی ایکسپلینیشن سنی تھی تو یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں اور وہ خود بھی عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، وہ اس بات کو پروسیس کرتے ہیں، اور اگر اس بات کے اندر ان کو ایسا کچھ لگے کہ اس میں کوئی آبجیکشن کیا جا سکتا ہے یا اس میں کچھ احتمال ہے تو اسے ریز بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی بات سنتے ہیں، اور سن کے پھر آگے پہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں یہ نہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں انہیں کہا کہ یعنی تم اعتراض کیسے کر سکتے ہو، یا تمہیں پتہ ہے کہ میں سب جاننے والا ہوں، تو تم اس، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سے ان کو یعنی قبول کیا ان کے اس اعتراض کو بھی۔ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ اختلاف بھی اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے ساتھ انہوں نے چھوٹا سا کیا۔ ہاں واقعی رائٹ، واقعی. اور مطلب پہلی دفعہ جب یہ فرمایا، جب انہوں نے کہا کہ یہ تو خونریزی کرے گا اور بلڈ شیڈ کرے گا اور زمین کو کرپٹ کرے گا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلیٰ و مالا تعلمون، ادھر بات ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے نا، جب آپ نے بات سنائی دس از ویری انٹرسٹنگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کنونس کیا ہے. جی اوکے جی I'll tell you what. اور یہ کرنے کے بعد آدم کو اسماء سکھا کے تو پریزنٹ کیے لوگ، یہ ہے، جی یہ لوگ پروڈیوس ہوں گے اس کے نتیجے میں، جی سر، یہ میری دو صفات چھوٹی پروڈیوس چھوٹی ہوں گی. کوشچن جی ہیں۔ جی ایک یہ کہ فرشتے یعنی جس اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انسان خون ریزی کرے گا، تو اس اعتماد کی ان کو مطلب یعنی اس کا کیا ریزن ہے؟ انہیں کوئی ایکسپیرینس تھا اس چیز کا؟ کیونکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ خلیفہ بنانے لگے، اس سے ڈائریکٹلی انہوں نے یہ رزلٹ نکال لیا، ایک تو ٹھیک ہے، اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ جب انہوں نے آدم علیہ السلام نے جب ان کو نام بتائے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا صرف نام بتانا ان کے لیے، فرشتوں کے لیے کافی تھا، یا آدم علیہ السلام نے ان کو انٹروڈیوس کیا اور ان کی کوالٹیز بتائیں کہ رائٹ فرشتے پھر سیٹسفائی ہو؟ ہاں ٹھیک ہے، رائٹ. یہ دو چیز اگر آپ یہ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. یہ دوسری بات تو ایگزیکٹلی ایسی ہے. پچھلی سیشن میں مجھے یاد پڑتا ہے اختر صاحب نے ایگزیکٹلی یہی بات فرمائی تھی کہ یہ صرف نام بتانا نہیں ہے، یہ ایک پورا صفاتی تعارف ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی اٹ از آلسو پاسبل کہ وہ اصل میں
کوئی ایگزیکٹلی مینیفیسٹیشن آف پیپل نہ ہو بلکہ صفات کی مینیفیسٹیشن کی گئی ہو کہ ان لوگوں کے اندر یہ صفات بھی ہوں گی اور یہ اپنی فری ول سے ڈیولپ کریں گے. ٹھیک ہے نا جی, یہ فری ول کے بغیر یہ صفات بھی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. یہ بات بڑی امپورٹنٹلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کے اندر جس طرح سے وہ فری ول کا غلط استعمال کرتے ہوئے وہ برائی میں ملوث ہو جاتا ہے, اور برائی میں پھر ملوث ہی صرف نہیں ہوتا, اس میں غرق ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس فری ول ہے. بالکل ایسے ہی اسی فری ول کا استعمال کرتے ہوئے وہ غرق ہوا برائی سے نکل کر تو اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنے کی, لیکن وہ فری ول اگر نہ ہوتی تو کر نہیں سکتا تھا. وہ دونوں ہی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ اس چیز کو نمایاں کر دیا گیا. جو آپ کی پہلی بات ہے, میں آئی ایم سوری آئی مس دیٹ, کہ وہ کیا تھی جی؟ یہ ایک تو جو فرشتے فرشتوں نے یہ رائٹ ڈائریکٹلی رزلٹ. آئی گاٹ اٹ, جی بالکل جی ٹھیک جی. وہ دیکھیے میں آپ سے اس طرح سے عرض کرتا ہوں, میرا جو نقطہ نظر ہے نا بچوں کی پرورش کے حوالے سے, وہ میں جب لوگوں کو بتاتا ہوتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ اچھے ماحول میں, اچھی انوائرمنٹ میں, اچھے رول ماڈلنگ کے ساتھ, یو ڈونٹ ہیو ٹو انفورس اینی تھنگ آن دیم. ٹھیک ہے, لیٹ دیم گرو اپ, لیٹ دیم میک دیئر ڈیسیجنس. یہ جو بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے لوگوں کو جو اس پہ پرابلم پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ اف وی لیٹ دیم میک دیئر ڈیسیجنس دے مائٹ ڈیسائیڈ اگینسٹ واٹ وی تھنک ٹو بی رائٹ. یو گیٹ دا پوائنٹ؟ نو بڈی نوز دا فیوچر. یہ پوٹینشیل ہے جس کا اظہار ہوتا ہے کہ اگر میں ان کو فری ول ان کی اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا, ان کے اندر ڈیسیجن میکنگ کی ابیلٹیز ڈیولپ کرنے کی کوشش کروں گا, تو یہ جو پوٹینشیل ڈیولپ میں کر رہا ہوں یہ پوٹینشیل وہ غلط استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہے جو اعتراض فرشتوں نے کی ہے. یہ اویس اگر آپ ان میوٹ کر لیجیے گا اینڈ لیٹ می نو اف دیٹ یہ بات سمجھ میں آتی ہے جی؟ جی آتی ہے, بالکل آتی ہے. بس یہ ہے جو بات ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ نوئنگ دا فیوچر, اٹ از سمپلی. اصل میں تو اس سے ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہتے ہیں جو آپ نے جو بھی بات کی آپ نے, ہم یہ کہتے ہیں, ہم بھی اپنی ایکسپیرینس کے بیسس پہ آئی تھنک کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم آس پاس دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا پھر ہم فار ایگزامپل کچھ ایسے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہماری نظر میں بگڑے ہوئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایسے نہ ہوں. تو وہ ایک چیز تصور یا ایک تصویر رہتی ہے ذہن کے اندر جس کی بیس کے اوپر شاید ہم یہ ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ نہ ہو تو بھی یہ ایزیوم کریں. اب یہ ایک سوال ہے کیونکہ وہ ایسا نہیں ہے تو اس لیے وہ پکچر نہیں کر پا رہا میں, اس وجہ سے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی ہستی کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے سے غیاب میں رکھتے ہوئے اختیار دے دے گا کہ وہ چاہے تو ٹھیک کرے چاہے تو غلط کرے. تو اس چیز کے بارے میں یہ جو پوٹینشیل ہے جیسے ہی سامنے آئے گا کہ وہ چاہے تو غلط کرے پھر وہ غلط کرے گا. اٹریکشن ہے نا غلط میں بہت ساری. یہ آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے مجھے کہ مے بی وی ہیو سرٹن پوائنٹ آف ریفرنسز جس کی وجہ سے ہم اس کو فوراً سمجھ لیتے ہیں, بٹ مے بی اینجلز آر اتنی ان میں ڈسرنمنٹ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کرٹیکلی ریفلیکٹیو لوگ ہیں بہت زیادہ, کہ وہ سمجھ سکتے ہیں فوراً جب ایک کانسیپٹ سامنے آتا ہے تو اس کانسیپٹ کی بھی قد و قال کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. یہ اپیرنٹلی لگتا یہ کہ دے آر ویری انٹیلیجنٹ, ویری ویری انٹیلیجنٹ. ٹھیک ہے, کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ زمین میں انسان سے پہلے اقتدار جنات کے پاس تھا اور انہوں نے ان کو دیکھا تھا اور انہوں نے یہ سب ایسا کچھ کیا تھا. I don't know. یہ اس کے بارے میں مطلب کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا جی. جتنی قرآن مجید نے بتائی ہے بات وہ حتمی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس میں ہم کیوں کھوج کرید میں پڑے. مے بی جو یہ بات ہے اٹ از پلازیبل, ہو سکتا ہے ایسا ہو. یو موسٹ ویلکم جی. ایک پاسبلٹی موئسا, سوری شبانہ پلیز گو ہیڈ. ٹھیک ہے, اوکے نہیں آپ بول لیں, چلیے آپ بات کر لیں. شکریہ. میں بس اتنا سے کہہ رہا تھا کہ موئے صاحب ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی مخلوق ہوتی ہے تو اس کی خلقت سے اس کی نیچر پتہ لگ جاتی ہے. اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پریشان ہے اور اس کا کوئی ہمارے پاس پہلے ریفرنس موجود نہیں ہے.
ایک نئی چیز ڈیولپ ہوئی ہے، اور وہ بھی پوری طرح ڈیولپ بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ہمارے لیے مشکل کریٹ کر سکتی. تو رائٹ چیز کی نیچر خود ایک ہمارے لیے کلوز دیتی ہے کہ یہ پوٹینشلی کیا کر سکتا ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا پوٹینشیل ہے. تو آئی تھنک وہ رائٹ انہیرنٹلی بھی اس میں موجود ہوتا ہے جو عقل سے سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن رائٹ یہ بھی ایک بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے کہ وہ ڈسرنمنٹ بھی شاید ہم اسی بیسس پہ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہمارا پرانا ہوا ہوگا. رائٹ رائٹ یعنی جنرلی انسان کی جو تجربات ہیں وہ اس کی وہ ڈسرنمنٹ کی بیسس پرووائڈ کرنے لگ پڑتی ہیں. بٹ یہ اس لحاظ سے ایک بڑا اچھا سوال ہے یہ کہ وہ کیا چیز تھی. مے بی جنات کے ایکسپیرئنس ہوں جس طرح سے اویس نے آخر میں امپلائی کیا ہے. آئی کانٹ سے فار شور، بٹ ایک چیز واضح ہے کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اسکیم پر یہ سوال ضرور کیا ہے، کوشش چاہتے یہ چاہت کا اظہار کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہی رہنے دی جائے. اس کا یہ جو معاملہ ہے، ہم آپ کی عبادت میں پوری طرح سے مشغول ہیں، آپ اس کو دیں گے جب اختیار تو اس کا غلط استعمال کر لے گا. یہ تو تو مجھے یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ جو صاف صاف آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے وہ تو کلیئر ہے، اس کے علاوہ جو ڈیٹیل ہیں پھر وہ متشابہات ہیں. متشابہات تو نہیں کہنا چاہیے انہیں. دیکھیے متشابہات میرے خیال میں ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کلیئر نہیں ہوں. متشابہات وہ ہیں کہ جدھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی فنومینا کو سمجھانے کے لیے کوئی تشبیہ دی ہے. یعنی تشبیہ ہمیشہ بات کو جنرلی سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، بات کی ڈیٹیل سمجھانے. مثال کے طور پر یہ دنیا، اس کی کوئی چیز بھی آخرت کی دنیا سے ملتی جلتی ہوگی یا نہیں ہوگی، وی ڈو ناٹ نو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کی نعمتیں بھی اس دنیا کی تشبیہ اس دنیا کے ساتھ، یعنی یوں سمجھ لیں انالوجی ڈرا کی ہے ان پر، اور اس کی نقمتیں بھی انالوجی ڈرا کی ہے ان پر. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کو جب بیان کیا تو جس چیز کو بیان کیا وہ ہمارے پوائنٹ آف ریفرنسز سے بیان کیا. یعنی مثال کے طور پر یہ بتانے کے لیے کہ میں نے آدم کو بڑے اہتمام سے بنایا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ خلقتہ بیدیہ، ٹھیک ہے، میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے اس کو بنایا. تو اس سے یہ نکال لینا کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں. یہ اصل میں یہ متشابہات ہے، یعنی ویئر سم تھنگ از بینگ ایکسپلینڈ اباؤٹ دی ان نون ورلڈ تھرو این انالوجی ڈران آن دا نون ورلڈ. یہ وہ چیز ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز واضح کر دی اور کچھ چیزیں واضح نہیں کی، ان کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بس اتنا ہی ہے، بے شک اتنا ہی ہمیں یقین سے کہہ سکتے ہیں. باقی چیزوں کے بارے میں تو ہم کنجیکچر ہی کریں گے نا. بالکل ٹھیک. جی شبانہ، بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. سر مجھے اس سینیریو میں نا باقاعدہ ڈیموکریسی کی ترغیب بھی نظر آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈکٹیٹرشپ بھی اختیار کر سکتے تھے کہ انی عالم ما لا تعلمون کہہ کے اور بات ختم ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ باقاعدہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن کے لیے اپنا پلان پیش کر رہے ہیں کہ فرشتے اپنا نقطۂ نظر پیش کریں، سوال اٹھائیں. آپ پھر میوٹ ہو گئی جی، یا میوٹ ہو گئی یا ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی میوٹ ہو گئی، آپ انمیوٹ کر لیجیے دوبارہ شبانہ. جی سر، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو اس میں ڈیموکریسی کی ترغیب بھی نظر آ رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو پارلیمنٹ میں لائے ہیں کہ اب سوالات پوچھو، ڈسکشن کرو. تو مجھے تو یہ بھی محسوس ہو رہا ہے سارا سینیریو کانفیڈنس ہے، یہ کانفیڈنس ہے. جی یہ اصل میں ڈیموکریسی ایکولز کے درمیان ہوتی ہے. یعنی مجھے بھی اس وقت یہ خیال آیا تھا، یہ خیال آیا تھا جب یہ بات ہو رہی تھی کہ فرشتوں کے سامنے جب اعتراض ہوا ہے تو انی اعلیٰ و ما لا تعلمون کہہ کے بات ختم کی جا سکتی تھی. اصل میں یہ کانفیڈنس ہے کہ آئی نو، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا. ڈیموکریسی میں ڈیموکریٹک اسپرٹ میں آدمی ادھر سے بات شروع نہیں کرے گا کہ انی اعلیٰ و ما لا تعلمون. انسان ٹھیک ہے جی. طاہرہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر آیت نمبر جی سر تھینک یو سر.
آیت نمبر 33 میں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ بھی معلوم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم چھپاتے ہو، تو یہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ جنرلائز کر رہے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، یا کوئی بات کہہ رہے ہیں کہ فرشتے کچھ چھپا رہے ہیں؟ اور اگر یہ کہہ رہے ہیں تو فرشتے کیا چھپا رہے ہیں؟ یعنی یہ بات کہ اصل میں ایک بات کہی گئی ہے کہ یہ زمین میں اختیار دے کر اللہ تعالیٰ زمین کو اب انسانوں کے حوالے کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی انی جائل فی الارض خلیفہ. پرابیبلی اس میں جو اصلاحی صاحب نے، جو جاوید صاحب نے کہا ہے، مجھے ابھی تک تو اس سے اتفاق ہے کہ وہ یہ کہا ہے کہ فرشتے اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اختیار ہمارے پاس ہی رہنے دیا جائے. زمین کا جو اقتدار ہے وہ ہمارے پاس ہی رہنے دیا جائے. یعنی ہم آپ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، آپ کی تقدیس و تحمید کر رہے ہیں، اس میں کوئی خطرہ بھی نہیں، ہم کوئی خونریزی بھی نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور یہ جو آپ اختیار دے دیں گے اس کو، یہ تو خونریزی کرے گا. تو جو چیز چھپا رہے ہیں وہ جی یہ ہے کہ اس کا اختیار ہمارے پاس ہی رہنے دیا جائے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے جو ان کی انفرنس ہے. ٹھیک ہے جی. جی اور جی جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اختیار دیں گے تو یہ خونریزی کرے گا، تو یہ نہ دیں. ٹھیک ہے. نہ دیں تو اس کی بائی جی امپلیکیشن جس طرح معاملات چل رہے ہیں اسی طرح چلنے دیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے جی اچھا جی. جی اگر تھینک یو. موسٹ ویلکم جی، موسٹ ویلکم. جزاک اللہ. یہ اگر اف دیر از نو ادر کوشچن جی، تو میں آپ کے ساتھ کوئی ہے تو نہیں جی؟ جی ہمارے پاس اویس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اویس آپ جی جی انمیوٹ کر جی دیجیے. اویس. جی اویس. جی یہ اسی بات سے ایک بات پہلے بھی میرے ذہن میں آئی تھی. سر اس زمین کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں، یعنی اس زمین کے اوپر ساری جو رونق ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کے ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہ جو امتحان چل رہا ہے اور انسان کے جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اس کے علاوہ جانور ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم ان دونوں مخلوقات کو نکال دیں تو اس زمین میں پیچھے کچھ رہتا نہیں ہے. یا اگر کچھ 1000 ایئرس پیچھے چلے جائیں تو پھر تو یہ بنجر زمین تھی موسٹلی. تو یہ اس زمین کا اقتدار فرشتے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس رہے، تو اس میں آئی مین کچھ ایسے ذہن میں آتا نہیں ہے کہ وہ کیوں مانگ رہے ہیں، یعنی انہیں کیوں چاہیے. یعنی وہ جو یوں سمجھ لیں، پرابیبلی اگین اٹس ہم وہی بات ہے، انکمپلیٹ نالج پہ ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں. جو انفرنس ہے وہ یہ کہ جو اسٹیٹس کو ہے اس کو چلنے دیا جائے. کیوں یہ کرنے لگے ہیں؟ صحیح. یہ اپیرنٹلی ایسے لگتی ہے بات. اچھا جی. ٹھیک، میں یہ بہت جو شکریہ. ہے نا، موسٹ ویلکم جی، موسٹ ویلکم. یہ ہمارے پاس 1-2 منٹ رہ گئے ہیں. آئی وڈ جسٹ لائک ٹو کوئکلی گو تھرو ود یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اس حصے کا. یہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اگر آپ کو پڑھنے مشکل ہو رہی ہے. یہ آیت نمبر 30 سے 33 ہے. اوپر 30 سے 39 ہی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ بیسیکلی 30 سے 33 ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تمام لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ جو لوگ حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی انکار کی مخالفت میں ڈٹائی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس خدشے کا مصداق ثابت کر رہے ہیں جو فرشتوں نے اس طرح کیا تھا کہ اختیار و ارادے کی آزادی پا کر انسان زمین میں خونریزی اور فساد مچانے کا مرتکب ہوگا. انہیں یہ ہرگز بھولنا نہیں چاہیے کہ ان کے اس رویے سے انسان کو تخلیق کرنے کے خدائی منصوبے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ لوگ جو اسی اختیار و ارادے کی آزادی کو حق پرستی کے لیے استعمال کرنے والے ہیں، خواہ تعداد میں کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں، یہ منصوبہ انہی کے چناؤ کے لیے بنایا گیا ہے. انکار کرنے والے اپنے کیے کے نتائج خود بھگتیں گے. ان آیات میں ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ خدا کے کسی حکم کو سمجھنے کے لیے سوال پوچھنا غلط نہیں ہے. تاہم قدوسی صفت لوگ وہی ہیں جو اپنے سوال کا تسلی بخش جواب مل جانے پر حق کے آگے سر جھکا دیں. یہ انگریزی میں بھی سن لیجئے گا جن لوگوں کو مشکل ہو. Through the prophet, peace be upon him, it is conveyed to all people that those who obstinately deny God's guidance, even after the truth has become clear,
embody the angel's concern that once granted free will, human beings will unjustly shed blood and corrupt the earth, corrupt the land, or corrupt the earth. They must remember that their attitude of denial does not in the slightest affect God's plan for creating humanity. This plan was designed to select those individuals, regardless of how few, who use their freedom of choice and will to pursue the truth. Those who reject it will bear the consequences of their actions. Another important message in these verses is that asking questions to understand God's commands is not wrong. However, once a satisfactory answer is received, those with genuinely pious qualities bow before the truth. ठीक है जी, इंशाल्लाह इधर से आगे हम चलते हैं. नेक्स्ट वीक अल्लाह ने चाहा तो वील बी टेकिंग अप. अगर इस पर किसी को कोई बात करनी हो तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, बट अदरवाइज विल बी टेकिंग अप वर्स नंबर 34 to 39, स्टेप नंबर 3. थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.